اور بہت صبر کرنے والی تھی. جب یہ ایمان لائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. یہ واقعات ہم سنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے تو ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے رشتے طے ہوتے، لیکن بعد میں وہ نکاح ٹوٹ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. سنتے ہیں نا واقعات. لیکن اب یہاں واقعات کو اس اینگل سے بھی تو سوچو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والد ہے، ایک ماں کی 2 بیٹیوں کی طلاق ہو جاتی ہے ایمان کی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیٹیاں ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک ماں کی تکلیف، ایک عورت یاد رکھے اس کے احساسات بہت مختلف ہوتے ہیں، وہ کمزور ہوتی ہے. کمزور سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد اس پہ غالب ہے، بولنے کا مطلب احساسات اس کے ویک ہوتے ہیں، بہت جلدی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، روٹ جاتی ہے نا. تو ایک ماں پہ کیا گزری ہوں گی جس کی 2 بیٹیوں کو ایمان کی وجہ سے طلاق دے دی گئی. آپ دیکھیے آج کے زمانے میں کوئی اگر مرد کتاب و سنت پر حق پر چلنا چاہتا ہے اور اگر اس کی بیٹیوں کی طلاق کا معاملہ ہے، اس کی بیوی بولیں گی ارے چھوڑ دو تم یہ طریقے پہ چلنا اس لیے کہ بیٹیوں کے نکاح نہیں ہو. اس عورت نے اس چیز کو قبول کیا کہ 2 بیٹیاں طلاق ہو جائے اور گھر پہ بیٹھی رہے، بنسبت اس کی کہ ہم ایمان کا سودا کریں. آج بچیوں کی شادی کے لیے ہم اپنے ایمان، مال دولت اور حرام اور حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں. اس عورت نے پسند کیا طلاق بہتر ہے. رب العزت نے راستے کھول دی. عثمان ابن عفان آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ایک بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں، اور آپ نے نکاح کر لیا، زندگی گزارنے لگے. دیکھیے اللہ راستے نکالتا ہے بھائی، لیکن اس ماں پہ کیا گزریں گی بھیا اتنا سمجھ لو. ایک بیٹی آ کے 2 دن بیٹھ گئی اور بول رہی نہیں کیوں آئی گھر پہ، شادی شدہ ہے، تو ماں کا دل کیسا بیٹھ جاتا نا. گھر میں اپنے دیکھے اپنے والدین کو یا والدہ کو دیکھے کبھی، والدہ کو نہیں تو اپنی خالہ کو بھی دیکھے کتنے پریشان ہوتے ہیں. یہ ماں کی 2 بیٹیاں اور طلاق دے دی جاتی. ابو لہب کی 2 بیٹوں سے رشتہ ہوا تھا، نکاح ہو چکا تھا، لیکن ودائیگی نہیں ہوئی تھی. جو سسٹم تھا نکاح ہوتا تھا پھر ودائیگی بعد میں ہوتی، ودائیگی سے پہلے طلاق دے دی گئی. قبول کیا لیکن چوں چرا کا نہیں، پیچھے نہیں ہٹی. سمجھ رہے بات؟ یہ قربانیاں تھی، عظیم صبر تھا ان کا، عظیم قربانیاں تھی. دعوت تبلیغ کے لیے مال خرچ کر دیا، بیٹیوں کی طلاق کو پسند کیا. کوئی وہ نہیں، شوہر کو تکلیف آتی ہے، ہر تکلیف میں خدیجہ جو ہے آپ کو کھڑی بھی ملیں گی. اور ام جمیل اور ابو لہب نے تو پیچھا اٹھا لیا تھا ان کا، طلاق تو دے دی، اس کے بعد گالیاں دیتی ام جمیل اس کی جو بیوی تھی ابو لہب کی، فلاں کر دیا. اللہ رب العزت نے سورہ مسد نازل کر دی اس کے لیے، جہنم میں ڈال دیا دونوں کو اٹھا کے. یاد رکھیے. بہرحال السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.